السلام علیکم۔ محمد عاصم بٹ نہ صرف روپ اور دل کے سونے ہیں بلکہ ان کی تحریریں بھی ایک اپنا نکھار، شگفتگی اور حسن رکھتی ہیں۔ ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے۔ سلیکٹیو اسٹڈیز پر انہوں نے بالخصوص غور کیا ہے، توجہ رکھی ہے، عالمی ادب سے خوب آشنائی ہے۔ بہت سا کام ان کا عالمی ادب کے سلیکٹیو تراجم پر مشتمل ہے۔ تو بہت زیادہ تو نہیں، لیکن ابتدائیہ سمجھ لیجیے، تعارف کا ابتدائیہ کہہ لیجیے، تھوڑا سا پیش کروں گا تاکہ ایسے لوگ نظروں سے رہ نہ جائیں، یا جتنا میرا تھوڑا بہت حصہ ہو سکتا ہے اسے ڈال دیا جائے، کہ وہ ادب شناسوں، ادب سے محبت کرنے والوں کی نظروں سے گزرتا رہے اور ایسے لوگوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محمد عاصم بٹ نہ صرف روپ اور دل کے سونے ہیں بلکہ ان کی تحریریں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ انہوں نے جو کچھ پڑھا یہ سوچ سمجھ کے پڑھا کہ وہ اچھی تحریریں پڑھ سکیں، تاکہ یہی چیزیں انسان کے ذہن اور سوچ کو تشکیل کرتی ہیں، اور ایک اپنا زاویہ نظر جو ہے وہ اس طرح سے اس نقطہ نظر سے مستفیض کرتی ہیں کہ انسان معیاری تحریر لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ محاسن محمد عاصم بٹ کے حصے میں ضرور آئے ہیں۔ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ کہا گیا ہے ان کے بارے میں، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ محض ابتدائیے کا ابتدائیہ ہے، ان کے تعارف کے ابتدائیے کا ابتدائیہ ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ڈالنا شروع کیا ہے میں انشاءاللہ اسے کنٹینیو کروں گا، مختلف کتابوں کو، مختلف رائٹرز کو بھی، لیکن تھوڑا تھوڑا انہیں میں ابھی شامل کر رہا ہوں اپنے ویڈیوز میں۔ تو فی الحال میں ان کی تحریر، ان کا پہلے چیپٹر کا پورا صفحہ بھی نہیں بلکہ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں، صفحے کا بھی۔ تو لکھتے ہیں، اب کتاب ہے یہ دائرہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، ناول ہے یہ، کہ دائرہ کا کوئی آغاز، کوئی اختتام نہیں ہوتا، یہ لامختتم ہے، اور اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا بھید ہے۔ بھید بھی ان کا ناول بہت قابل توجہ ہے، اسے ایک سے زیادہ بار پڑھنے کی ضرورت ہے، تب اس کے باریکیاں اس کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بظاہر وہ بہت، ان کی تحریریں سادہ ہوتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہماری پہنچ میں آ گئی ہیں، لیکن دوسری بار جب ہم اس کا مطالعہ کریں تو لگتا ہے کہ نہیں، یہ کام اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے۔ تو پہلے باب کا ابتدائیہ کچھ یوں ہے کہ آسمان صاف تھا، ستارے بچوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر چکنے فرش پر بکھرے روشن کنچوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے خوب پھیلے ہوئے درخت کی سب سے بلند شاخ پر 7ویں 8ویں کے چاند کی پھانک ٹکی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ انہی شاخوں میں سے طلوع ہوئی ہے۔ درخت کے پاس ہی تیز روشنیوں میں نہایا ہوا ایک مختصر سا منظر تھا۔ گھاس پر قنات جیسے بڑے بڑے پرتے گول لپٹے ہوئے دھرے تھے۔ پلاسٹر کی سفید کرسی ایک پہلو پر گری ہوئی تھی، پاس ہی پیراشوٹ کے کپڑے کا کسی طرح کے سامان سے بھرا تھیلا بھی گھاس پر پڑا تھا، جو تیز روشنی میں دودھیا معلوم ہو رہی تھی۔ چپس کے خالی تھیلے، جوس کے خالی پیکٹ، بجھے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے اور ڈبیاں، مڑے توڑے کاغذ اور ایسا ہی کچھ بیکار سامان ہر طرف بکھرا نظر آتا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں لوگوں کا ٹھٹھا جمع تھا، جس کی باقیات بس یہی بے ترتیب سامان تھا
ذرا فاصلے پر البتہ کچھ گہما گہمی تھی۔ وہ پتھر کی بینچ پر بیٹھا دیر سے شاخ پر ٹکی چاند کی پھانک پر ٹکٹکی باندھے ہوئے تھا۔ وقفے وقفے سے اس کا جسم کپ کپا کر رہ جاتا اور دانت بجتے، یخ بستہ ہوا کا جھونکا تیر کی طرح ہڈیوں کے گودے میں گھستا محسوس ہوتا۔ تب اس کے ذہن میں آگ کی قربت کی خواہش جاگتی، یا اپنے بستر کی، جس نے ایسی کتنی ہی راتوں میں اسے ایک پرحدت آغوش کی پناہ دی تھی۔ تو صاحب یہ دائرہ محمد عاصم بٹ صاحب کا، اور اسے انہوں نے اس طرح سے بڑے خوبصورت ادبی انداز میں بڑے خوبصورت فکشن کو انٹروڈیوس کروانے کے حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے اپنے نازک خیالی اور تجربہ کاری کے ساتھ ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے۔ ظاہر اتنی اہم ہے کہ انہوں نے اسے بڑی سب سے اہم جگہ پر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی آرا مجھے نظر نہیں آئی اس کتاب میں۔ تو بہرحال یہ جدید ناولوں میں ایک بڑا خوبصورت اضافہ ہے یہ، اور بھید کا ناول بھید کا بھی ذکر کرنا میں بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر محمد عاصم بٹ کی ناول نگاری کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، خوش رہیے، دعا میں یاد رکھیے، تھینک یو ویری مچ۔